بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دنوں بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، البتہ وہ بمشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ محمل، فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد، کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلقیس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسا کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں۔ محمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پہ مکمل یقین نہ تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ آپ نے آگے کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہیں؟ اس نے چرمرائے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئیں، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈالا گیا تھا۔ او اچھا، فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چوہے بلی کے کھیل بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا ہے، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً، اس نے ابرو اٹھائی، اس کے چہرے پر وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ۔ سب کچھ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں۔ اس کے انداز میں نہ ندامت تھی نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئیں۔ سو اس نے ڈیورس پیپر سائن کر دیے۔
मुझे प्रपोज़ करने से कबल ही वो तुम्हें डिवोर्स देने का फ़ैसला कर चुका था। अगर ये ज़रूरत ना होता, तब भी वो ऐसे ही करता, क्योंकि वो इस शादी रखने पे राज़ी नहीं था। वो बहुत इत्मीनान और सुकून से मेज़ से टेक लगाए खड़ी इसके बारे में अनकहे सवालात के जवाबात दे रही थी। मैंने इसका प्रपोज़ल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद इसको भी किसी न किसी से शादी करनी थी और मुझे भी। और चूँकि हम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, सो इसका प्रपोज़ल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था। मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कायम रखने पर मजबूर नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी की मानता है। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोज़ल कबूल करने का हक था, सो वो मैंने इस्तेमाल किया। इसके पास दलाइल थे, तौजीहात थीं, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे। महमल खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रही। वो ज़रा देर को चुप हुई तो उसने लब खोले और जब हुमायूं ने आपसे मेरे और फवाद के ताल्लुक और नौयत और उन तस्वीर के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था? इसने अंधेरे में तीर चलाया था। वही जो सच था। वो अब भी पुरसुकून थी। उसको मुइज़ ने कुछ तस्वीरें और एग्रीमेंट लाकर दिखा दिया, जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझती थी कि तुमने इसके बारे में हुमायूं को बताया होगा। मैंने उसके गुस्से के डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी नहीं बताया, तो इसका गुस्सा करना लाज़मी था। इसने मुझे बुलाया, फिर वो मुझ पे चीखा-चिल्लाया। मैं चुप करके सुनती रही। उसने पूछा कि ये एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा? मैंने सच बोला। वो गुस्से से चिल्लाता रहा। उसे दुख था कि हम दोनों ने उस पे ट्रस्ट नहीं किया। फिर इसने वो तस्वीरें मुझे दिखाई और पूछा कि सच है या झूठ? मैंने सच ही बोला। क्या बोला? महमल ने तेजी से इसकी बात काटी। यही कि मुझे मालूम नहीं और मुझे वाकई नहीं मालूम था। और वो उसे देखती रह गई। ये फरिश्ते का सच था। फिर इसने पूछा कि मुइज़ जो बातें उसे बता गया है वो सच है या झूठ? वो उसे ये बता कर गया था कि तुम्हारा फवाद का अफेयर था। उस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज करना था। कोई रिंग भी दी थी गालिबन, और फिर उसने बहाने से हुमायूं के घर भेज दिया। इस रिंग का जिक्र फवाद की उस फोन कॉल में भी मौजूद था, जो हुमायूं ने टेप की थी। ये बात उसने पहले इग्नोर कर दी थी। फिर जाहिर है मुइज़ ने याद दिलाया तो वो उलझ गया। इसने मुझसे जब पूछा तो मैंने सच बोला। अब की बार वो खामोश रही। इसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही है। मैंने उसे बता दिया था कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इस मामले में राज़दार बनाया है। उसने उस रात के मुताल्लिक पूछा तो मैंने सच सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज करने के बहाने से ही डिनर पर ले जा रहा था। ये तो तुमने मुझे बताया था, सो मैंने उसको यही बताया। वो चुपचाप एकटक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही, जिसके चेहरे पे मलाल तक न था। वो उसका एक राज तक नहीं संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता है जिसमें किसी अमानत का खून शामिल हो? वो तो उसे जानती थी, वो उसकी बहन थी। क्या वो उसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि वो उसे प्रपोज करने जा रहा है। ये सब तो उसने खुद अखज़ किया था। उससे एक गलती हुई थी। वो समझी थी कि वक्त की धूल ने इस गलती को दबा दिया होगा, मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानियां इतनी आसानी से कहाँ दबती हैं। इस टेप में किसी रिंग का भी जिक्र था। हुमायूं ने उसे बार बार सुना और वो मुझ पे गुस्सा होता रहा कि मैंने उसे बेखबर क्यों रखा। फिर इसने अपना ट्रांसफर कराची करा लिया। वो अब खिड़की से बाहर लॉन को देखते हुए कह रही थी, वहां कराची में उसे आरजू मिली। उसके फादर की डेथ के बाद करीम चचा और गुफरान चचा ने इसका हिस्सा भी दबा लिया था। सो उसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। इसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करदा कागज लिया और मुइज़ के हाथों हुमायूं को भिजवाया। फवाद आरजू को पसंद करने लगा था। वो अब उससे शादी करना चाहता था। वो उसे अपनाने के लिए तड़प रहा था, मगर आरज़ू को हुमायूं बेहतर लगा। सो उसने चाहा कि हुमायूं तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पर आगा करीम से वापस ले ले, इसका हिस्सा लेने में भी मदद करे, ताकि जब वो हुमायूं से शादी करे तो तुम्हारे हिस्से पे भी वो काबिज हो सके, जो हुमायूं की मलकियत में होगा। और नेचुरली
तुम्हारे बारे में वो पुरयकीन थी कि तुम कभी भी नहीं उठोगी। बादल एक दफा फिर जोर से गरजे। दूर कहीं बिजली चमकी। शाम की नीलाहट सारे में भर रही थी। वो अभी तक खामोशी से फरिश्ते को सुन रही थी, मगर हुमायूं को फवाद से जिद हो गई। सिर्फ इसलिए कि फवाद आरजू को पसंद करता है, उसने आरजू को अपने करीब आने दिया। फवाद हुमायूं की मिन्नतें करता रहा कि वो आरजू को छोड़ दे, मगर हुमायूं इससे अपने सारे बदले चुकाना चाहता था। वो कहता था कि फवाद ने इसकी मोहब्बत को इससे छीना है, वो भी इसकी मोहब्बत को वैसे ही छीनेगा। वो आरजू से कभी भी शादी नहीं कर रहा था, मगर उसने आरजू को धोखे में रखा। अभी भी मुझे ड्रॉप करके वो आरजू के पास ही गया है, उसको ये बताने कि जैसे वो इसको इस्तेमाल कर रही थी, वो भी वैसे ही इसका इस्तेमाल कर रहा था। वो शिद्दत पसंद लड़की है, जाने गुस्से में क्या कर डाले। मगर जो भी हो, वो आज उसे आईना दिखाकर ही वापस आएगा। खिड़की के बंद शीशे पे किसी उड़ती चिड़िया ने जोर की चोंच मारी, फिर चकरा कर पीछे को गिरी। बादल वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। शायद तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, या ये कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम ये सोचो कि मैं फिर और क्या करती। मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, मगर जब मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, तो मैं दरमियान से निकल गई। लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहता। मुझे भी किसी न किसी से तो शादी करनी थी। मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? मेरे दीन ने मुझे प्रपोज़ल सेलेक्ट करने का इख्तियार दिया था, सो मैंने उसे इस्तेमाल किया। क्या तुम किसी मुफ्ती से पूछ लो, अगर कोई औरत शौहर की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल ना रहे, तो शौहर दूसरी शादी कर सकता है, और इसमें किसी की हक तलफ़ी की कोई बात नहीं है, ना ही कता रहमी का उन्सर शामिल है। याद करो सूरे निसा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक हुकूक अदा ना कर सके, तो फिर अपने हुकूक छोड़ दे, अलग हो जाए, कि अल्लाह दोनों के लिए वुसअत पैदा कर देगा। अपने मतलब की आयत उसे आज भी याद थी। आई होप कि अब तुम्हारी कन्फ्यूजन और एतराज़ात दूर हो गए होंगे। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था, मगर इसलिए कि तुम कभी ये ना समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने एक दफ़ा मुझसे वादा किया था कि ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवाद ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ा था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल रखी थीं, ताकि आज मैं तुमसे तुम्हारे वादे की वफा मांग सकूं। वो खामोश हो गई। अब वो महमल के बोलने की मुंतजर थी। महमल चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपको कहना था? हाँ। क्या अब आप मेरी सुनेंगी? इसका लहजा सपाट था। हाँ, तो फिर सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसने ताऊज़ पढ़ा तो फरिश्ते ने ज़रा उलझकर उसे देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। बहुत धीमे मगर मज़बूत लहजे में वो अरबी में से कुछ सुनाने लगी, वो अरबी जो इन दोनों की समझ में आती थी। और इस तरह हम खोल-खोल कर आयात बयान करते हैं कि शायद कि वो पलट आएँ, शायद कि वो पलट आएँ। फरिश्ते की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके इसकी आंखों में देखते हुए पढ़ती जा रही थी। इन लोगों को इस शख्स की खबर पढ़कर सुनाओ, जिसको हमने अपनी आयात दी थी, जिसको हमने अपनी आयात दी थी। फिर वो उनसे निकल भागा, तो इसके पीछे शैतान लग गया, तो वो गुमराहों में से हो गया। फरिश्ते की भूरी आंखों में बेचैनी उभरी थी। महमल, मेरी बात सुनो। मगर वो सुन नहीं रही थी। वो पुतलियों को हरकत दिए बिना निगाहें उस पे मरकूज किए कहती जा रही थी, तो वो गुमराह में से हो गया। उसकी आवाज बुलंद हो रही थी। अगर हम चाहते तो इनसे इन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया। महमल, चुप करो, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर महमल की आवाज़ ऊंची हो रही थी। लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। तो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, तो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। अगर तुम इस पे हमला करो तो ज़बान बाहर निकालता है, या तुम उसको छोड़ दो तो भी वो ज़बान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उसने तड़प कर महमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा,
اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسی میکینکی انداز میں اسے دیکھتی پڑھتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی گئی، گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے دل ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ وہ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، وہ ابھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ فرشتے سے مزید کچھ سنا نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی، اس کی اس گھر میں آخری رات، اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پہ لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی، اسے پتا ہی نہ چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر سی آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز۔ محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا، بٹن دبایا، ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار گیر گھڑی پہ پڑی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا، لفظ کچھ کچھ سنائی دینے لگے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا۔ وفی بصری نورا، اور میری بصیرت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ محمل کی وجہ سے وہ کچن میں سوتی تھی۔ جی بی بی جی، مجھے بٹھا دو بلقیس۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے اس پار سے آواز آئی، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی۔ وَعَنْ یَمِینِی نورا وَعَنْ یَسَارِی نورا، اور میرے دائیں جانب نور اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی۔ وَفَوْقِی نُورًا وَتَحْتِی نُورًا، اور میرے اوپر نور، میرے نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔ وَأَمَامِی نُورًا وَخَلْفِی نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔
वजअल ली नूरा, और मेरे लिए नूर बना दे। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मुतरन्निम गमज़दा आवाज लॉन से आ रही थी। वफ़ी लिसानी नूरन व असबी नूरा, और मेरी ज़बान और आसाब में नूर हो। इसने सोज़ में पढ़ते ज़रा सी हिचकी ली। महमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की आरामदेह ढलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। ये ढलान फरिश्ते ने ही उसके लिए लगवाई थी। वलहमी नूरा वदमी नूरा, और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। लॉन के आखिरी सिरे पे दीवार से टेक लगाए एक लड़की बैठी थी। उसका सर निढाल सा दीवार से टिका था। आंखें बंद थी जिनसे कतरा कतरा आंसू टूट कर रुखसार पे गिर रहे थे। लंबे भूरे बाल शानों पे पड़े थे। व शअरी नूरन व बशरी नूरा, और मेरे बाल वो खाल में नूर हो। महमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे चरमराने लगे थे। वजअली नफ्सी नूरा व अज़िमली नूरा, और मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। और वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी पढ़ती जा रही थी। महमल व्हील चेयर इसके बिल्कुल सामने ले आई। अल्लाहुम्मा अतिनी नूरा, ऐ अल्लाह मुझे नूर अता कर। चांदनी में इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, उसने हौले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जुम्बिश हुई। उसने पलकें जुदा की और महमल को देखा। वो शायद बहुत रोई थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। क्यों रो रही हैं? उसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने उसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था, उसकी जान उन लोगों से छुड़ाई थी, 7 साल इसकी खिदमत की थी। बहुत एहसान थे उसके महमल पे, और आज उसने उसे रुला दिया। मुझे रोना ही तो चाहिए। वो सर उठाकर चांद को देखने लगी। मैंने बहुत ज्यादती की है महमल, बहुत ज्यादती। वो खामोशी से इसको सुने गई। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब जो पहले नहीं कह सकी। मैंने 7 साल तौजीहात जोड़ी, दलीलें इकट्ठा की, और तुमने 7 आयतों में इन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने खुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया था कि यही सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया महमल। मैं खुदगर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुदगर्ज, जो हड्डी न डालने पर भी जबान निकालता है। इसके ऊपर चांद को तकती आंखों से कतरे गिर रहे थे। कभी तुमने मेरी चांदी की वो अंगूठी देखी है महमल? तुमने कभी नहीं पूछा कि वो मुझे किसने दी थी? जानती हो, ये मुझे मेरी खाला ने दी थी। वो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी, और अपनी वफात से कब्ल वो बहुत बीमार थीं। उन्होंने वो मुझे पहना दी। मेरी अम्मी इनका मतलब समझती थी, मगर खामोश रहीं। वो वक्त आने पे हुमायूं से बात करना चाहती थीं, मगर वक्त नहीं आया, आ ही नहीं सका। अम्मी फौत हुई तो मैं चुपचाप मस्जिद चली गई। मैं बरसों इंतजार करती रही कि हुमायूं कभी तो उस अंगूठी के बारे में पूछेगा, मगर उसने नहीं पूछा। फिर मैंने सब्र कर लिया, मगर इंतजार तो था ना मुझे। मैं बचपन से अपने नाम उसके नाम के साथ सुना था। मुझे उस पे अपना हक लगता था। और जब एक रोज हुमायूं ने मुझे कहा कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने इसको खाला की ख्वाहिश के बारे में बताने का सोचा। उस रात मैं बहुत देर तक मस्जिद की छत पे बैठी रही थी, और जब फैसला न कर पाई तो दुआए नूर पढ़ने लगी। तुम्हें पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एक हिस्सा सजदे में पढ़ा करते थे, और ये दुआ कुरान समझने में मदद देती है। मैं जब भी फैसला ना कर पाती इस दुआ को पढ़ती। उस रात भी मैं पढ़कर हटी ही थी कि तुम हमारी छत पे आई, और फिर तुम हमारी जिंदगी में भी आ गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया वो अल्लाह के लिए था। मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या किया था। फिर जब मैंने हुमायूं को तुम्हारे लिए मुस्कुराते देखा, उसके लिए तुम्हारी आंखों को चमकते देखा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। और तुम्हें याद है, जब हॉस्पिटल में तुम हुमायूं को देखने आई थी, तो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर तुमने नहीं सुना। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगी, कुर्बानी दे दूंगी। तब मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए थी।
میں نے ہر چیز بہت خلوص دل سے کی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنی تئی میں مطمئن تھی، لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو، اور ہمایوں میرا نصیب۔ اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی، سو واپس چلی گئی۔ مگر ہمایوں کا جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا شاید یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ، تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہیں تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی بھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھینچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگا دیکھوں گی تو ریا کے باعث ضائع ہو گئیں، قبول ہی نہیں کی گئیں۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ ایک دم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن معز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے معز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا، کاغذ کی بابت تو میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہرا رہا تھا، کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے، تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا، ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معز کی کہی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا؟ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھے بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پہ تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسا اس روز برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی، اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہاسپٹل نہیں جا سکی۔
پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل۔ اس دن سے آج کے دن 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسی ہی ہیں، لمبی ہیں۔ میں سجدے میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے۔ اب مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔ موسلادھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر ایک دفعہ اسے سارے کھیل کا علم ہو گیا تو ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے کبھی اسے کچھ پتہ لگنے نہیں دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پہ برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں سے جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے۔ تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پہ ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سے کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تو ہمایوں کو واپس لے لو محمل، تم ہمایوں کو واپس لے لو۔ وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بچھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا قول اس کو یاد آیا تھا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تب فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان جس کی مسیں بھیگ رہی تھی۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا۔
जो कदरे चौंका खड़ा था। बरसती बारिश का शोर बहुत तेज था। इनकी बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद जोर जोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे सिर्फ खामोशी से सुन रहा था। इसकी महमल की तरफ पुश थी। वो उसके चेहरे के तासुरात को नहीं देख सकती थी। और तब उसने मॉइस को हाथ जोड़े देखा। शायद उसके चेहरे पे बारिश के कतरे थे, या शायद वो रो रहा था। रोते हुए कुछ कहते हुए वो हुमायूं से माफी मांग रहा था। और तब उसने फरिश्ते को बाहर आते देखा। वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। वो इस मंजर को अब मजीद नहीं देखना चाहती थी। कितनी ही देर बाद उसने फरिश्ते की आवाज सुनी। वो फवाद और मॉइस को इधर ला रही थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला। महमल की पुश्त उसकी तरफ थी। महमल? फवाद की भर्राई हुई आवाज उसे सुनाई दी। मॉइज ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले पता होता महमल, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। आपा हमें माफ कर दो। वो मॉइस था। वो रो रहा था। अम्मा और आरजू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा, अम्मा बहुत बीमार हैं। अब वो पहले जैसी नहीं है। वो सारा दिन चीखती चिल्लाती हैं। आपा, हमें वो कह रहा था कि वो कोई धीमे से उसके अंदर बोला, बस तुम यतीम के साथ सख्ती ना करना। आपा, आरजू आपा ने खुदकुशी कर ली है। आज हुमायूं भाई ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अम्मा संभाल नहीं पा रही हैं। हमें बद्दुआ मत देना आपा। जाओ मॉइस, मैंने तुम्हें माफ किया, सबको माफ किया। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, आपा दुआ करो कि आरजू आपा बच जाएं। उनके लिए बद्दुआ मत करना। मैं दुआ करूंगी। तुम जाओ मॉइस, उनका ख्याल रखना। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे इंसानों की मोहब्बत और वफा की हकीकत दिखाई है। तुम्हारा शुक्रिया मॉइस, तुम जाओ। और वो वैसे ही उल्टे कदमों पलट गया। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खोरदा टूटा हुआ शख्स आगा फवाद ही था। मैंने माफ किया, सबको माफ किया। वो अब भी पीछे नहीं मुड़ी थी। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी इनके गम की वजह से ना जिंदों में रही ना मुर्दों में। सिद्रा के शौहर की डेथ हो गई, और उसके वो खानदानी ससुराल वाले इसको मैके नहीं आने देते। वो उसके यतीम बच्चे पे अपने घर में इससे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने और मुसर्रत चच्ची ने गुजारी थी। महरीन को माफ कर दो। मुझे कुछ ना बताएं फुआद भाई, मुझे कुछ ना बताएं प्लीज। मैंने माफ किया है, सबको माफ किया। मुझे ये सब बताकर और दुख ना दें। अभी मुझे अकेला छोड़ दें। उसके नरम लहजे में मिन्नत थी। ठीक है, और ये है तुम्हारा हिस्सा। इन तमाम सालों के मुनाफा समेत फरिश्ते का हिस्सा मैं उसे अदा कर चुका हूँ। हो सके तो हमारे लिए दुआ करना। वो एक फाइल और एक मोहर बंद लिफाफा उसके बेड की पायटी पे रखकर वापस मुड़ गया। महमल ने गर्दन फेर कर देखा। वो सर झुकाए नादिम शिकस्ता हाल जा रहा था। वो हमेशा सोचती थी कि आगा फवाद का क्या अंजाम हुआ, मगर ये दुनिया अंजाम की जगह थोड़ी है। ये तो इम्तिहान की जगह है। अपने गुनाह नजर आना भी एक इम्तिहान है। असल फैसला तो रूह से हिसाब ही होगा। उसके बेड के पायटी पे चंद कागज रखे थे। वो कागज जो कभी उसकी जिंदगी का महवर थे, मगर आज उसने उन पे दूसरी नजर भी नहीं डाली थी। इन्हीं कागजों के लिए उसने फवाद का झांसा कबूल किया था। आज फवाद ने खुद उसे ला दिए थे, मगर कितनी भारी कीमत थी उस गलती की जो उसे चुकानी पड़ी थी। कच्ची उम्र के कच्चे सौदे। बारिश धीमी हो चुकी थी। खिड़की की जालियां गीली हो चुकी थीं। इनसे मिट्टी की सौंधी सी खुशबू अंदर आ रही थी। बहुत देर तक वो बैठी वहीं खुशबू को सूंघती रही। उसे लाशऊरी तौर पर उसका इंतजार था। वो जानती थी कि अब वो इसके कमरे में जरूर आएगा। काफी लम्हे बीत गए तो उसने चौखट पर आहट सुनी। वो आहिस्ता से मुड़ी। हुमायूं थका हारा सा दरवाजे में खड़ा था। ये वो दरवाजा था जो उसने महमिल की मौजूदगी में कभी पार नहीं किया था। ये वो चौखट थी जिस पे वो कभी सवाली बनकर नहीं आया था, मगर आज वो आया था। उसके थके थके टूटे कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रहे थे। महमिल, टूटी हुई आवाज में उसने पुकारा था। फिर वो पूरे कद से घुटनों के बल इसके कदमों में आन गिरा। मुझे माफ कर दो महमिल। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरों पे सदियों की थकन थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था।
اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگنے ہی آئے تھے۔ سب خود غرض تھے، ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، وہ آج کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ، کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے؟ ایس پی صاحب اس سپاٹ لہجے میں بولی، آپ چھوٹے بچے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتے دار میرے کھلے دشمن ہیں؟ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں؟ محمل یقین کرو میں، ایک منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر معز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا، آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی، ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دے۔ محمل وہ بے یقین تھا، معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمایوں، دل سے معاف کر دیا، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت نہیں چاہیے، مگر میری خوشی کا خیال ہے تو یہ مت کریں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، درمیان میں ہی آ گئی تھی۔ مگر محمل تم، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج وہ سن نہیں رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے میرا حصہ مجھے دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر دیجیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب وہ شاید پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ دو آنسو اس کے پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پہ لڑھک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہاسپٹل میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا جو وہ نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی،
وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بےکشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں بھی ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار، بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن پھر وہ کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی، مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ برِالذمہ ہو گئے۔ خیر، تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا، یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی مما، وہ نیم غنودگی سے بولا۔ پتا ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے، وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور جنہوں نے ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پہ تو کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کا جواب کا انتظار کیا، پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔